رہے ہیں اور سنت کو چھوڑنا مقصود نہیں ہے۔ اگر آپ وطر پڑھتے ہیں اور پھر تہجد پڑھتے ہیں تو بھی خلاف سنت ہے، اور عمل میں اتباع سنت ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی شوق ہے ضرور خلاف سنت کرنے کا تو کرے۔ ویسے بھی یہ مسئلہ افضلیت کا ہے، یہ کوئی کفر کا ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہمارا مشورہ یہ ہے کہ جو عمل سنت سے ثابت ہو وہ عمل کیجئے، جو سنت سے ثابت نہ ہو اس کا فائدہ نہیں۔ پگڑی کے ساتھ سجدہ اگر کر لیں، اس طرح کے پگڑی کے اوپر پیشانی آ جائے تو کیا سجدہ ادا ہو جاتا ہے؟ اس کا آسان اصول یاد رکھیے گا کہ اگر پگڑی ایسی ہے، چھوٹی ہے، باریک ہے کہ اس پر سر ٹکانے سے زمین پہ سر ٹک گیا ہے اور ناک زمین پہ لگ رہی ہے تو ایسی پگڑی کے اوپر سجدہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اگر پگڑی اتنی بڑی ہے، کپڑا اتنا موٹا ہے کہ آپ نے سر زمین پہ رکھا ہے یا اپنی پگڑی پہ رکھا ہے پتہ ہی نہیں، تو ایسی صورت میں پھر زمین کے اوپر پگڑی کے اوپر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ مونچھوں پر اس طرح لگانا جائز ہے یا بہتر ہے، یا کینچی سے کاٹنا بہتر ہے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تمام فقہائے احناف وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مونچھ داڑھی کے تابع ہے، اور داڑھی میں قصر سنت ہے، حلق تو گناہ ہے، یعنی داڑھی کو مون دینا یہ تو گناہ ہے۔ تو اسی طرح مونچھیں بھی، خاص طور پہ علامہ کاسانی نے اس مسئلے کے اوپر بحث کی ہے، اور آخر میں نتیجہ یہی نکالا ہے کہ تمام احناف فقہا وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ مونچھوں کو کتروانا اس طرح لگانے سے افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے بھی مونچھوں کے بارے میں کلمات اور الفاظ نقل ہیں ان سب کا جو خلاصہ نکلتا ہے وہ کینچی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے۔ البتہ اس طرح لگانا کوئی حرام نہیں ہے، جائز ہے۔ اگر کسی کو صفائی میں آسانی ہوتی ہو، وقت کی کمی ہو اور 50 قسم کے مسائل ہوں اور وہ اس طرح لگا دے تو آپ اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیے گا، گناہ ہے، اور کینچی وہ افضل ہے۔ کیا قرآن کریم کو چومنا درست ہے؟ قرآن کریم کی تعظیم ہر صورت میں درست ہے۔ چومنا، سینے سے لگانا، آنکھوں سے لگانا، یہ سب صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت جب قرآن پڑھ لیتے تھے تو اس کو سینے سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے میرے رب کا کلام ہے، اور کیا ہی خوبصورت کلام ہے، اور کیا ہی انصاف والا کلام ہے، اور کیا ہی اس میں سچی باتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مقبول ہے کہ وہ ضرور قرآن کریم کو سینے سے لگاتے تھے۔ امام کے ساتھ قاعدے میں شریک ہونے والا ثنا کب پڑھے؟ ثنا سنت ہے اور اقتدا واجب ہے، آسان مسئلہ ہے۔ اقتدا کیجئے، امام سجدے میں ہے تو آپ بھی سجدے میں جائیں، امام قاعدے میں ہے تو آپ بھی قاعدے میں بیٹھیں۔ جب امام اپنی نماز پوری کر لے اور آپ اپنی نماز الگ سے شروع کر دیں تب آپ ثنا پڑھیں، سب سے پہلے فاتحہ سے پہلے ثنا پڑھیں گے، لیکن امام کے پیچھے اگر امام ثنا نہیں پڑھ رہا تو آپ کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں۔ پوچھا ہے کہ شب معراج کی مجلسیں لوگ لگا رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، کیا یہ سب اعمال درست ہیں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جو لوگ معراج کے جلسے کر رہے ہیں ان سے جا کے پوچھیے تو صحیح کہ معراج کے بارے میں کتنے اقوال ہیں، کتنی رائے ہیں۔ خدا کی قسم مجھے یقین ہے ان کو پتہ بھی نہیں۔ معراج کے بارے میں ایک مشہور قول ہے کہ رجب میں ہوئی، ایک قول ہے کہ ربیع الاول میں ہوئی، کچھ اقوال اس کے علاوہ بھی ہیں، اور رجب میں بھی پھر تاریخی اختلاف موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنے ذہن میں یہ کلیئر کر لیں کہ یہ جو تمام بدعات کے سلسلے چل رہے ہیں اس کی کوئی سرپیری نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے۔ دوسری بات، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے مکہ سے، جب آپ مدینہ نہیں گئے تھے۔ معراج سے تشریف لانے کے بعد آپ مدینہ منورہ میں 10 سال کے قریب رہے۔ کتنی دفعہ معراج گزری؟
10 مرتبہ، تو کیا اس 10 مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مجلس کی، کوئی نعت پڑھوائی، کوئی میلاد منایا، کوئی ایسا رات کو زبردست جلسہ کیا؟ ایک لفظ اور ایک حرف بھی اس کے متعلق حدیث میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کوئی شک نہیں کہ شب معراج جب بھی ہو وہ محترم ہے، مبارک ہے، لیکن اس رات کی کوئی مخصوص عبادت یا اس قسم کی مجلسیں لگانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ محمد اذان کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کو صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم حل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انک سمیع الدعاء۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو روشن کرے، ملک کی حفاظت فرمائے، یہاں امن و امان قائم فرمائے، خوشحالی اور برکتیں نازل فرمائے، نفرتوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے، دشمنوں سے، نظر سے، حسد سے، سحر اور شیطان اور جنات کے اثر سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو محفوظ رکھے، اور عیار حکمرانوں سے، منافق حکمرانوں سے، جھوٹ بولنے والے حکمرانوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے، اور خیر و رجال، صالحین، سچے لوگ اللہ تعالیٰ ان کو حکمرانی کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔